بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب اللہ نے ان میں ایک پیغمبر مبعوث فرمایا. انہی میں سے جو تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ تعالی کی آیات کی اور ان کے قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے لوگ صریح اور کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا تھے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان فرمایا اور اس احسان کا ذکر بھی فرما دیا. ساری کائنات اور کائنات کی ساری نعمتیں اللہ تعالی کا احسان ہیں، لیکن سب سے بڑا احسان اور سب سے عظیم احسان اللہ تبارک و تعالی کا انسانیت پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو اور انسانیت کو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا عظیم اور ذی مرتبت پیغمبر عطا فرمایا. اللہ تعالی نے اس کو اپنا احسان قرار دیا کہ انسانیت پر میرا یہ احسان ہے، اور اس احسان کا سبب فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور بعثت کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو آیات تلاوت کر کے سنانا اور ان کے دلوں کا تزکیہ اور صفائی کرنا اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا. یہ وہ چار بنیادی کام ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر یہ کام کیے، اور انہی کاموں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بعثت کو انسانیت کے لیے بہت بڑا عظیم احسان قرار دیا. اب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بنیادی مقاصد میں ایک تعلیم کتاب ہے اور دوسرا تزکیہ قلب ہے. دل کی صفائی کیسے ہو، دل کا تزکیہ کیسے ہو، دل میں جو گناہ اور گناہ کے جذبات اور احساسات پیدا ہو جاتے ہیں ان کی صفائی کیسے ہوگی. گناہ سب سے خطرناک ترین چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سب سے خطرناک گناہ ہے اور سب سے بڑی خطرناک چیز ہے انسانیت کو تباہ کرنے اور ہلاک کرنے کے لیے. اس لیے گناہوں سے بچنا، اور گناہ کی بھی تین قسمیں ہیں. پھر بعض گناہ وہ ہیں جن کو ذنوب شیطانیہ کہا جاتا ہے، اور بعض گناہ وہ ہیں جن کو ذنوب سبعیہ کہا جاتا ہے، اور بعض گناہ وہ ہیں جن کو ذنوب بہیمہ کہا جاتا ہے. یہ تین قسم کے گناہ انسان کرتا ہے. ذنوب شیطانیہ، جو گناہ شیطان نے کیے، شیطان چاہتا ہے وہ سارے گناہ یہ انسان بھی کرے. مثلا شیطان نے حسد کیا، اب شیطان چاہتا ہے انسان بھی حسد کرے. شیطان نے تکبر کیا، اب شیطان چاہتا ہے یہ سارے لوگ تکبر میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں. شیطان نے عجب
خود بینی، خود پسندی، میں اور میرے مقابلے میں آدم تو کچھ بھی نہیں، یہ عجب ہے، خود بینی، خود پسندی، میں بڑی چیز، میں بڑی چیز۔ اب شیطان چاہتا ہے کہ ہر انسان عجب اور خود بینی میں مبتلا ہو جائے، یہ شیطان کی چاہت ہے۔ اسی طرح شیطان مردود نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ اب شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر انکار کرے اور کہے جی میں نہیں کرتا، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ یہ بنیادی گناہ ہے۔ اس نوعیت کے جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے ان کو ذنوب شیطانیہ کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم کے گناہ وہ ہیں جن کو ذنوب سبعیہ کہا جاتا ہے۔ سبعیہ کا معنی ہے درندگی۔ یہ جو درندے ہیں، وحشی درندے، یہ طاقت کے بل بوتے پر ظلم کرتے ہیں۔ ایک شیر ہے یا کوئی بھی درندہ ہے، اس کے سامنے کوئی معصوم جانور، بکری ہے، ہرن ہے، کوئی بھی ہے، اگر اس کے قریب سے گزر جائیں تو اس کو ضرورت نہ بھی ہو تو وہ ظلماً اس کو پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ظلم کی ترتیب میں جتنے بھی گناہ آتے ہیں وہ سب گناہ ذنوب سبعیہ کہلاتے ہیں۔ انسان کے اندر درندگی آ جاتی ہے، طاقت کے بل بوتے پر، دولت کے بل بوتے پر وہ کمزور لوگوں کو، غریب لوگوں کو برداشت نہیں کرتا اور ان پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیتا ہے، تو ان کو ذنوب سبعیہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم کے گناہ وہ ہیں جن کو ذنوب بہیمہ کہا جاتا ہے، عام جانوروں کے گناہ۔ اب جانور کی زندگی کیا ہے؟ جانور یہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے دو کام کرنے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، اور شہوات اور خواہشات کو پورا کرنا ہے، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ تو جو انسان ان دو کاموں کو اپنے لیے ضروری سمجھ لیتا ہے، بس میں نے بھی کھانا ہے اور پینا ہے اور اپنی شہوات اور خواہشات کو پورا کرنا، اور اس کے آگے کچھ بھی میرے ذمہ نہیں، تو اس سے جو گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں وہ خواہشات اور نفسانی گناہ، شہوت کے گناہ، بد نظری کا گناہ ہے، اور جناب اس سے بڑھ کر غیر عورتوں کو دیکھنا اور اسی طرح ان سے باتیں کرنا اور اس سے تلذذ اور مزے حاصل کرنا، ان کو ذنوب بہیمہ کہا جاتا ہے۔ پھر یہ گناہ ایک حد تک نہیں رہتے، مثلا شیطانی گناہ جتنے بھی ہیں، جب انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ صرف انکار نہ کرے انسان، اور صرف تکبر نہ کرے، صرف عجب نہ کرے، بلکہ یہ انسان بڑھتے بڑھتے شرک تک پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی نہ کسی کو شریک ٹھہرا دے۔ یہ انتہا ہے، شیطانی گناہوں کی انتہا شرک ہے۔ اور جو ذنوب سبعیہ ہیں، درندگی کے گناہ، یہ ظلم سے شروع ہوتے ہیں، کبھی کسی کو تھپڑ مار دیا بلا وجہ، کبھی کسی کو ڈانٹ دیا بلا وجہ، اور کبھی کسی کی عزت پر حملہ کر دیا بلا وجہ۔ یہ گناہ بڑھتے بڑھتے قتل تک پہنچ جاتا ہے، اس کی انتہا قتل ہے، انسان قتل کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح ذنوب بہیمہ، یہ بھی عجیب گناہ ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، بد نظری کا گناہ ہے، کسی غیر عورت سے تعلق رکھنا یہ بھی گناہ ہے، شہوات کے جو گناہ ہیں انسان جب شروع کرتا ہے تو پھر ان کی انتہا ہوتی ہے زنا پر، چلتے چلتے وہ آخر زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ آخری درجہ ہے گناہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی جہاں تعریف کی ہے وہاں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، میرے نیک بندے وہ ہیں جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی شیطانی گناہوں کا وہ ارتکاب نہیں کرتے۔ لا يدعون مع اللہ الہا آخر،
ولا یقتلون النفس، وہ کسی انسان کو قتل بھی نہیں کرتے، ذنوب سبعیہ میں مبتلا نہیں ہوتے درندوں کی طرح، جس طرح درندے دوسروں کو چیر پھاڑ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، فرمایا میرے نیک بندے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ ذنوب بہیمہ کی انتہا زنا ہے، تو تینوں گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ہی آیت میں ذکر کر دیا اور فرمایا کہ میرے جو نیک بندے ہیں، سورہ فرقان میں فرمایا میرے نیک بندے، فرمایا نہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ قتل کرتے ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ نہ وہ زنا کرتے ہیں، ان تینوں گناہوں سے وہ بچتے ہیں۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد یزکیہم، ان تمام گناہوں سے انسان کو دور رکھنا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کا احترام سکھایا، انسان پر ہاتھ اٹھانا، انسان کو گالی دینا، اس کو سخت ترین جرائم میں شمار فرمایا۔ فرمایا کہ سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وقتالہ کفر، اور اس سے لڑنا یا اس کو قتل کر دینا فرمایا یہ کفر ہے۔ مسلمان مسلمان سے لڑتا نہیں ہے، مسلمان کسی مسلمان کو گالی نہیں دیتا، مسلمان کسی کی عزت پر حملہ آور نہیں ہوتا، اور مسلمان اللہ تبارک و تعالی کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، دل سے بھی عمل سے بھی۔ اس کا علم بھی اس کو یہی کہتا ہے اور اس کا عمل اور عقیدہ بھی یہی ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، بے شمار نقصان ہیں ان گناہوں کے۔ امام ذہبی نے ان گناہوں کے 70 سے زائد نقصان لکھے ہیں، 70 سے زائد۔ جو ان گناہوں میں مبتلا ہوگا فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیں گے، جو ان گناہوں میں مبتلا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے عقل کو ختم فرما دیں گے، بے وقوفوں والی باتیں کرے گا، کبھی بھی صحیح بات اور اچھی بات اس کے ذہن میں نہیں آئے گی، اس کا دماغ اچھائی کی طرف نہیں چلے گا، ہمیشہ برائی کی طرف چلے گا۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ فرمایا دل اس کا کمزور ہو جائے گا، زندگی سے برکت اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، عمر اس کی، زندگی اس کی بے برکت ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو تشویشناک کاموں میں مبتلا فرما کر ہر وقت پریشانی میں مبتلا فرما دیں گے۔ گناہوں کی وجہ سے سارا کچھ ہے، اس کے باوجود پریشان ہے، دل گھبرا رہا ہے، خوف کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ تو ایسی کیفیات میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا سبب گناہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل ایک عجیب تصور بن گیا، جب یہ کیفیات ہوں تو عامل کے پاس پہنچ جائیں گے اور وہ کہیں گے جی تمہیں جن ہے اور جادو ہے، بس اسی میں اگلا حصہ زندگی کا گزر جائے گا۔ یہ نہیں کہا جاتا بھائی تم گناہوں سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ خوف ہے، یہ پریشانیاں ہیں، یہ سر پر بوجھ ہے، جسم تمہارا اکڑا ہوا ہے، جو بھی کیفیات تمہیں درپیش ہیں ان کیفیات کا اصل سبب گناہ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے اس کا سبب گناہ ہے، تم سے گناہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرما لی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا ایک تو بنیادی مقصد یہ تھا تزکیہ نفس، اور دوسرا آپ معلم کائنات بن کر کے آئے، انما بعثت معلما، اللہ تعالی نے آپ کو معلم بنا کر کے بھیجا، آپ نے انسانیت کو تعلیم دی، زیور علم سے آراستہ فرمایا، اور ایسی تعلیم دی کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالی نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا،
اے میرے محبوب پیغمبر، آپ نے ایک جماعت تیار کرنی ہے جو کامل اور مکمل ہو، ایک کامل جماعت۔ اور اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ یہ تھا، توجہ چاہیے، ہر پیغمبر کو یہ حکم ہوتا تھا کہ اپنی امت کے ایک ایک فرد تک جا کر اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچاؤ۔ چنانچہ ان کی عمریں بھی بہت لمبی ہوتی تھیں، 900 سال، 1000 سال، وہ اپنی امت کے ایک ایک فرد تک خود پہنچتے تھے۔ جب تک اپنی امت کے ہر فرد تک اس وقت کے پیغمبر نہیں پہنچ جاتے تھے، اس وقت تک ان کو موت نہیں آتی تھی۔ وہاں یہ نہیں تھا کہ کوئی پیغمبر اپنے کسی نائب کو مقرر کر دے اور وہ جا کر آگے دعوت اور تبلیغ کا کام کرے، ایسا نہیں تھا۔ ہر پیغمبر خود اپنی امت تک پہنچتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین تھے اور ساری کائنات کے پیغمبر تھے اور قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے پیغمبر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، تو اللہ تعالی نے فرمایا آپ ایک جماعت تیار کریں جو جماعت کامل اور مکمل ہو۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار فرمائی، صحابہ کرام کی جماعت، اور وہ جماعت کامل اور مکمل تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جماعت کے سب سے پہلے معلم اور استاذ تھے۔ آپ نے صرف تعلیم نہیں کی، ان کو تربیت فرمائی، ان کے اعمال کی اور ان کے علم کی پوری پوری نگرانی فرمائی، اور وہ نگرانی کا عمل آج تک جاری ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا آپ ایک جماعت تیار کریں اور اپنا علم ان تک منتقل فرما دیں، پھر وہ جماعت آگے آپ کے علم کو منتقل کرے گی، پھر اگلا طبقہ اس سے آگے یہی علم منتقل کرے گا، نسل در نسل، طبقہ در طبقہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اس امت کے آخری طبقے تک اور آخری فرد تک اسی طرح چلے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا کہ تم شام بھی جاؤ، تم دمشق بھی جاؤ اور تم ہندوستان بھی جاؤ، اور نہیں، کہیں بھی نہ جاؤ۔ آپ نے مکہ اور مدینہ میں وقت گزارا، آپ حضرات سب جانتے ہیں، کہیں بھی تشریف نہیں لے گیا، کسی ملک کا سفر نہیں فرمایا آپ نے ایک جماعت تیار کی، اور وہ جماعت بڑی منظم اور بڑی محترم جماعت، جس جماعت کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، ان کو علم سے بھی آراستہ کیا، عمل سے بھی آراستہ کیا، ان کے اخلاق بھی سنوارے، اور پھر ان کے علم اور عمل کی پوری نگرانی بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اس امانت کو، اس علم اور عمل اور اخلاق نبوت کو تابعین تک اسی نہج پر پہنچایا، اور تابعین نے آگے تبع تابعین کو، اور یہ سلسلہ نسل در نسل آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اس امت میں ہر دور میں ایسا طبقہ موجود رہے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہوگا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب ہوگا، اور وہ اسی نہج پر انہی احادیث، انہی آیات اور انہی تعلیمات کو آگے نسل در نسل اس امت کے آخری طبقے تک پہنچائے گا۔ یہ اس امت کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، چونکہ آپ خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے باقی انبیاء کے مقابلے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہدایات دیں اور جو طریقہ کار دیا وہ ان سے بالکل مختلف تھا۔ چنانچہ کیا ہوا، اب حیران ہوں گے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کو 5 لاکھ احادیث یاد تھی، امام ابو داود کو 5 لاکھ حدیثیں حفظ تھی، نو کے زبان، امام ابو زرع کو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھی،
امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حافظ الحدیث تھے. یہ ایسا نہیں کہ امام صاحب حافظ حدیث تھے اور اس کے بعد ختم. آپ ہر طبقے میں دیکھیں آج بھی امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو لاکھوں احادیث کے حافظ ہیں. ہر دور میں رہیں گے وہ. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ علم امت تک پہنچے گا اور اسی ترتیب پر پہنچے گا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری مثال فرمایا کہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالی نے مجھ پر علم اور ہدایت کی سخت بارش فرمائی. فرمایا کہ جب بارش آتی ہے تو زمین کے پھر 3 طبقے ہوتے ہیں. زمین 3 قسموں پر ہوتی ہے. زمین کی ایک قسم تو وہ ہوتی ہے جو نرم ہوتی ہے اور پانی کو جذب کرنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے. وہ پانی کو جذب کرتی ہے اور پھر اس پانی کو جذب کر کے پھل اور پھول اگا کر واپس کرتی ہے. اور زمین کا دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جب اس پر بارش برستی ہے تو اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت تو نہیں ہوتی، البتہ وہ پانی کو محفوظ کر لیتی ہے. لوگ اس سے خوب نفع اٹھاتے ہیں. اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے زمین کی جو نہ پانی کو جذب کر کے واپس پھل اور پھول دیتی ہے اور نہ پانی کو محفوظ کرتی ہے کہ کوئی اس سے نفع اٹھائے. فرمائے میری امت کے لوگوں کے بھی اسی طرح لوگوں کی 3 قسمیں ہوں گی. ایک طبقہ وہ ہوگا جو اللہ نے علم اور ہدایت کی بارش مجھ پر کی اور میں یہ علم اور حکمت اور دانائی اپنی امت تک پہنچاؤں گا. پھر میری امت اس کو اپنے اندر جذب کرے گی اور جذب کر کے اس سے پھل اور پھول نکال کر مسائل کا استنباط کر کے اور ان احادیث کو پھیلا کر اور ان سے مسائل اخذ کر کے امت تک پہنچائے گی. یہ فقہا کا طبقہ ہے. اور دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو میری ان احادیث کو محفوظ کرے گا اور اسی طرح میری امت تک پہنچائے گا. یہ ان محدثین کا طبقہ ہے جنہوں نے احادیث کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سنا اسی طرح محفوظ کیا اور پھر آگے پہنچا دیا. کوئی تفصیل نہیں، کوئی تشریح نہیں، کچھ بھی نہیں. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جن کو نہ کسی علم سے غرض، نہ عمل سے غرض، نہ حدیث کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ نماز کا خیال، کچھ بھی نہیں. ایسے لوگ بھی اس امت میں ہوں گے. یہ 3 طبقے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. آج ہم نے بخاری شریف میں یہی سبق پڑھا ہے، یہی حدیث پڑھی ہے. تو ذرا توجہ چاہیے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو علم امت کو دیا، اب اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو من معان انہی الفاظ میں وہ امت کی طرف منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان احادیث اور آیات قرآنیہ سے مسائل نکال کر ایک طبقہ لوگوں کو بتا رہا ہے. چنانچہ ہر دور میں اب دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور ان سے پہلے حضرت علقمہ اور ان سے پہلے حضرت حماد اور ان سے پہلے ابراہیم نخعی اور ان سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ سلسلہ ہے. ان میں سے ہر ایک نے قرآن اور احادیث کو لے کر ان سے مسائل نکال کر لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا. یہاں سلسلہ رکا نہیں، آج تک چلا آ رہا ہے. آج بھی آپ دارالافتاؤں میں جائیں، بڑے بڑے مفتیان بیٹھے ہیں قرآن اور احادیث کو لے کر کہ آج اس امت میں یہ نیا مسئلہ پیش آ گیا، اب اس مسئلے کو قرآن کی کس آیت سے اور کس حدیث سے لیں اور اس کا آسان ترین حل امت کے سامنے پیش کریں. یہ طبقہ قیامت تک رہے گا اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور قرآن پاک کو حفظ کرنے والے، الفاظ کو حفظ کر کے آگے پہنچانے والے، احادیث کے الفاظ کو حفظ کر کے آگے پہنچانے والے جیسے صحابہ کرام کے دور میں تھے، آج بھی وہ طبقات موجود ہیں اور یہ قیامت تک چلے گا. یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا عجیب اعجاز ہے، معجزہ ہے. ساری دنیا اس وقت مدارس اور ان طبقے والوں کے خلاف ہے، لیکن یہ طبقہ کسی سے نہ ختم ہوا نہ آئندہ ہوگا ختم. جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی دین کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. اور اس میں ایک مزے کی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی، دنیا میں کسی ادارے میں نہیں پائی جاتی.
ان اداروں کی خصوصیت یہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ تک، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر آج تک، یہ جو مدارس ہیں نا، یہ ان میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بچہ داخل ہوتا ہے ضابطے کے تحت، داخل ہونے کے بعد استاد کہتے ہیں کہ اس بچے کو ہم نے پڑھانا ہے، دیکھا جاتا ہے یہ بچہ پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا، پھر اس پر غور و فکر ہوتا ہے، اساتذہ سب سوچ بچار کرتے ہیں بھئی یہ بچہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ زیور تعلیم سے، عمل سے، اخلاق سے آراستہ ہونا چاہیے، چنانچہ وہ اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں یہ بچہ پڑھ کر یہاں سے جائے، بغیر پڑھے نہ جائے، جبکہ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی ادارے ہیں ان میں یہ تڑپ، یہ فکر، یہ جذبہ، یہ احساس نہیں ہے۔ یہ احساس اور یہ جذبہ صرف مدرسے میں ہے۔ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک جگہ لکھا ہے، فرمایا استاذ کو ڈنڈا مارنے کی اجازت اس وقت تک نہیں جب تک وہ 3 راتیں پوری رات جاگ کر اللہ کے سامنے اس بچے کے لیے دعائیں مانگ کر، رو کر نہ مانگ لے، اس وقت تک وہ استاذ بچے پر ڈنڈا نہ اٹھائے، پہلے اللہ سے مانگے، اے اللہ اس کے ذہن کو چلا دے، اے اللہ اس کو علم سے آراستہ فرما دے، اے اللہ اس کو محروم نہ فرما، اللہ سے مانگے، پھر اگر بچہ کمزور ہے، نہیں پڑھ رہا، پھر ڈنڈا اٹھائے۔ اس سے پہلے کسی کو ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ ساری رات جاگنا ایک بچے کے لیے، رو کر کے مانگنا، یہ عجیب فکر ہے۔ اور مدارس میں الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے اساتذہ رو کر دعائیں کرتے تھے، اے اللہ یہ بچے جو ہمارے پاس آئے ہیں یہ امانت ہیں، اے اللہ ان کو علم نافع عطا فرما دے، اے اللہ ان میں سے کسی کو بھی علم سے محروم نہ فرما۔ یہ تمنائیں اور یہ آرزویں آج بھی اس گئے گزرے دور میں موجود ہیں۔ اور پھر اس کے ثمرات کیا ہیں، ذرا غور کیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے 5 لاکھ حدیثیں یاد کر کے اپنے بیٹے کو صرف 5 حدیثیں بتائیں، فرمایا 5 حدیثوں پر عمل کر لو، پورے قرآن اور پورے ذخیرہ حدیث پر تمہارا عمل ہو جائے۔ اس سے آپ اندازہ فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے چھوٹے چھوٹے جملوں میں ایسے جوامع الکلم عطا فرمائے کہ چند الفاظ میں آپ نے پورا دین سمو دیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یہ ایک حدیث ہے، فرمایا نصف علم ہے، اس میں تمام علوم کا نصف، آدھا علم آ گیا ہے اس میں۔ اب ہے تو چھوٹا سا جملہ، لیکن پورے دین کا آدھا علم اس میں آ گیا۔ تفصیل کا وقت نہیں، 5 حدیثیں میں عرض کر دیتا ہوں، ان کی تشریح انشاءاللہ پھر کبھی کروں گا۔ ایک انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او يتزوجها، فرمایا کہ فہاجر فمن كانت هجرته الى دنيا، فرمایا جس شخص کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہوگی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو پا لے گا، اور جو دنیا کی طرف ہجرت کرے گا وہ دنیا کو پائے گا، جو نکاح کے لیے کسی عورت کی طرف ہجرت کرے گا وہ عورت کو پائے گا۔ الی ما ہاجر الیہ، جس چیز کی طرف وہ ہجرت کرے گا چلے گا اس کو وہی کچھ ملے گا۔ فرمایا یہ آدھا علم ہے۔ دوسری حدیث فرمایا انما یکون المؤمن مؤمنا لا یکون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخیہ ما يرضى لنفسه، فرمایا اس وقت تک انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند نہ کرے۔ پوری معاشرت اس میں آگے۔ تیسری حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ چوتھی حدیث فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔ انسان کا وقت بڑا قیمتی ہے، لا یعنی اور فضول چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا اس کو۔
اور 5ویں حدیث الحلال بین والحرام بین، فرمایا حلال بھی بالکل واضح اور حرام بھی بالکل واضح ہے، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ مشتبہ ہے، فرمایا مشتبہ چیزوں سے بھی بچو، جو مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہوگا وہ حرام تک پہنچ جائے گا۔ یہ 5 حدیثیں ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے 5 حدیثیں ذکر فرما دی۔ دیکھیں ایک سلسلہ ہے، امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیسے آگے پہنچایا، پھر یہ سلسلہ در سلسلہ آج تک یہ عمل جاری ہے۔ آپ مدارس میں آئیں، وہاں دیکھیں احادیث کیسے پڑھائی جا رہی ہیں، قرآن پاک کا حفظ کیسے ہو رہا ہے، قرآن پاک کی تفاسیر کس طرح بیان کی جا رہی ہیں، اور پھر تعریف و تصنیف کا سلسلہ آج بھی اس دور میں کس طرح جاری ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس قدر متوجہ ہوتی ہیں، اب سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، ایک طالب علم تھا اور وہ انجیل پڑھتا تھا۔ کیا پڑھتا تھا جی؟ انجیل کا مطالعہ کرتا تھا انتہائی غریب، ہر وقت انجیل پڑھ رہا ہے جی۔ ایک دن وہ اپنے 2-4 دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں اس کو سخت پیاس لگی، قریب ایک نواب اور وڈیرے کا گھر تھا، اس نے کہا جی میں اس گھر میں جاتا ہوں، پانی پیتا ہوں۔ ساتھیوں نے اس کو کہا بھی تیرا حلیہ ایسا ہے، اگر تو ادھر جائے گا تو تیری پٹائی لگے گی، مت جاؤ ادھر۔ اس نے کہا نہیں جی مجھے پانی کی پیاس ہے اور شدت کی پیاس ہے، میں نہیں رکوں گا، میں جاتا ہوں۔ وہ اتفاق سے جب گیا تو دروازے کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اندر داخل ہو گیا۔ اندر سامنے دیکھا تو ایک صوفے پر، پرانے زمانے کا جو صوفہ ہوگا اس پر ایک نواب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نواب وہ تھا جس کے پاس سینکڑوں نوکر اور ملازم تھے، وہ اشارے پر اس کے سارے کام ہوتے تھے۔ یہ اللہ کا بندہ انجیل کا طالب علم یہ چلا گیا، چلتے چلتے اس کے قریب پہنچ گیا اور جا کر اس کو کہتا ہے جی مجھے سخت پیاس لگی ہے، میں نے پانی پینا ہے۔ اور اس نواب کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، وہ فوراً خود اٹھ کے چلا، اندر گیا اور جا کر کے کسی برتن میں پانی لے کر کے آ گیا اور آ کر اس بچے کو دے دیا، اور پھر کہنے لگا اس بچے کو کہ تم اس صوفے پر بیٹھ کر پانی پی لو۔ وہ کہنے لگا یہ تو آپ کی نشست ہے، میں اتنا بڑی گستاخی کیسے کر سکتا ہوں، آپ تشریف رکھیں میں کھڑے ہو کر پی لوں گا۔ اس کو اور زیادہ پیار آیا اس بچے پر، اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مونڈے پر پیار سے ہاتھ رکھ کر اس کو پکڑ کر بٹھا دیا کہ تم بیٹھ کے پانی پی لو پھر چلے جانا۔ وہ پانی پی کے چلا گیا۔ یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ انجیل پڑھنے والے کا، اور پیش کہاں ہوا؟ توجہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس انجیل پڑھنے والے کو میرے پاس لے آؤ، اور محشر کے واقعات اور خبریں کوئی انسان نہیں بتا سکتا۔ بتانے والے کون ہیں؟ یہ قصہ بیان کرنے والے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور فرمایا وہ جو نواب ہے نا، فرشتوں کو حکم دیا اس کو بھی پکڑ کے لے اور ادھر راستے میں کھڑا کر دو، اس کو بھی کھڑا کر دیا۔ اب فرشتے اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ جا رہا ہے، راستے میں وہ نواب مل گیا۔ تو جب یہ طالب علم وہاں پہنچا تو اس نواب نے اس کو پکڑا، بات سنو، یہ کھڑا ہو گیا، کہا جی مجھے پہچانا؟ تو اس طالب علم نے، انجیل کے طالب علم نے اس کو گھور کر دیکھا اور کہنے لگا جی ہاں پہچان لیا۔ تو وہ اپنا تعارف کرانے لگا کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں پانی پلایا تھا۔ اس نے کہا جی بالکل مجھے یاد آ گیا، تم نے ہی مجھے پانی پلایا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی یہ فرشتے مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس نواب نے ایک جملہ بول دیا کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہو، اگر کوئی موقع بن جائے نا ذرا میرا بھی کچھ کہہ دینا، ذرا کوئی موقع بنے تو میرے بارے میں بھی کچھ کہہ دینا۔ اس طالب علم نے کہا ٹھیک ہے جی۔ جب یہ وہاں گیا تو اللہ تعالیٰ کا جلال تھا، عجیب کیفیات تھی، یہ کھڑا تھا وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس طالب علم کو جو انجیل پڑھنے والا تھا اس کو جنت کے فلاں درجے اور فلاں مرتبے پر پہنچا دو. یہ خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جب تم آ رہے تھے راستے میں ایک بندہ ٹھہرا ہوا تھا. کہا جی بالکل ٹھہرا ہوا تھا. تمہاری ملاقات ہوئی؟ کہا جی بالکل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بتاؤ وہ کیا کہتا تھا؟ اس کو تو جرأت نہیں ہوئی کہنے کی. خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیا کہتا تھا. تو اس نے کہا کہ جی اس نے مجھے دنیا میں پانی پلایا تھا تو وہ مجھے یاد دلا رہا تھا اور اس نے مجھے کہا اگر موقع بن جائے تو اللہ تعالیٰ سے میرے بارے میں بھی کچھ کہہ دینا، میرے بارے میں بھی کچھ کہہ دینا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن، اس نے جس دن تمہیں پانی پلایا تھا اسی دن میں نے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا. اس کی بخشش کا میں نے فیصلہ کر دیا تھا. ایک دین کے طالب علم کی اس نے صرف اتنی تعظیم کی کہ اس کو پانی پلا دیا. ہمارے ابا جی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم پڑھتے تھے چھوٹے چھوٹے طالب علم گھروں میں جا کر روٹی اور چپاتی مانگا کرتے تھے اور لوگ بڑا احترام کیا کرتے تھے بچوں کا. گھروں میں دو رواج کثرت سے تھے. جب بھی کوئی عورت جس وقت بھی آٹا گوندھ